الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ درس میں انشاءاللہ اولاد کی وفات پر صبر کے تعلق سے کچھ باتیں کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اولاد کا ہونا ہے، اور اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹے عطا کرتے ہیں، کسی کو بیٹیاں عطا کرتے ہیں، کسی کو بیٹا بیٹی دونوں عطا کرتے ہیں، کسی کو اولاد سے محروم رکھتے ہیں، اور اولاد دے کر بھی اللہ کسی کے بچے کو لے لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مختلف قسم کے آزمائشیں ہوتی ہیں بندے پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخن خمس ما اسقلہن فی المیزان، کہ کیا بات ہے، کیا خوب ہے یہ 5 چیزیں، کتنی بہترین ہے، اور میزان میں یہ سب سے وزنی ہوں گے۔ یعنی کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی بخن یعنی کیا خوب ہے 5 چیزیں ما اسقلہن فی المیزان، جو وزن میں میزان میں سب سے بھاری ہوں گے کل قیامت کے دن۔ وہ کیا ہے؟ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 اللہ اکبر، نمبر 3 سبحان اللہ، نمبر 4 میں الحمدللہ، یعنی یہ جو تسبیحات جو 4 کلمے پڑھتے ہیں۔ والولد الصالح، اور نیک لڑکا، نیک بچہ، یتوفا فیحتسب والدہ، اس کے نیک بچی کو وفات پر ان کے والدین ماں باپ صبر کر لے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت تھی، اللہ کی امانت اللہ نے لے لیا ہے، اس پر صبر کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ عمل بھی، اولاد کی وفات پر صبر کرنا بھی کل قیامت کے دن ان کے میزان عمل میں بہت ہی بھاری ثابت ہوں گے انشاءاللہ۔ وقال بخن لخمس، اور کہتے ہیں 5 چیزیں ہیں، کیا خوب کہنا، اور ان کے عمل کیا بہترین ہوں گے اور وزنی ہوں گے۔ کہتے ہیں من لقی اللہ مستيقنا بہن دخل الجنہ، اور جو ان 5 چیزوں پر ایمان و یقین کے ساتھ رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے گا، دخل الجنہ، جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان، وبالجنت والنار، جنت و جہنم پر ایمان۔ کیا مطلب؟ جنت و جہنم پر، یعنی جنت بھی برحق ہے اور دوزخ بھی برحق ہے، اللہ نے پیدا کر کے رکھا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور نمبر 4 میں موت کے بعد بھی دوبارہ اٹھنا ہے، اس بات پر ایمان ہو، موت کے بعد بھی زندگی ہے۔ والحساب، اور نمبر 5 میں حساب و کتاب ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی عدالت ہوگی، ہر ایک سے سوال جواب ہوگا، اس بات پر بھی ایمان ہو۔ تو یہ 5 چیزوں پر جس کا ایمان ہوگا، اور اسی ایمان کی کیفیت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ملاقات کریں گے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث مسند احمد کی حدیث نمبر 15607 میں حدیث موجود ہے۔ اس میں جو بتانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیک بچے کی وفات پر اگر کوئی صبر کر لے جاتے ہیں تو اللہ اکبر، اتنی فضیلت ہے۔ اللہ کے فرماتے ہیں ما اسقلہن فی المیزان، میزان عمل میں یعنی ترازوں میں سب سے وزنی اعمال ثابت ہوں گے۔ اولاد کی وفات پر صبر کرنا، اللہ اکبر، یہ بہت جگر والا کام ہے، سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ ایسے ہیں کہ آدمی بچے کی وفات پر سینہ کبھی کرتے ہیں، پیٹتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور الگ الگ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ماں باپ بھی اپنے بچے کی وفات پر صبر کر لے جاتے ہیں، اللہ اکبر، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں جنت کی شکل میں۔ دیکھیے بہت پیاری حدیث سماعت کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں قال اذا مات ولد العبد قال اللہ لملائکتہ، جب کوئی بندے کی بچی کی وفات ہوتی ہے، یعنی کسی ماں باپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں، جبکہ اللہ کو معلوم ہے
نہیں سمجھا آپ لوگ؟ یعنی کوئی ماں باپ ہے، ان کے بچے کو اللہ لے لیا، تو اب فرشتے سے اللہ کہہ رہے ہیں قال اللہ للملائکۃ، تو فرشتے جو روح قبض کیے تو ان بچے کے کہتے ہیں ولد عبدی، میرے بندے کے بچے کو تم نے قبض کیا ہے، اس کی روح کو لیا ہے، کہتے ہیں فیقول نعم، کہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کے حکم سے اس کی روح کا ہم نے قبض کیا ہے۔ کہتے ہیں قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے پھل کو لے لیا ہے، اس کے جگر کے ٹکڑے کو تم نے لیا ہے۔ اللہ تو سب معلوم ہے، لیکن فرشتے سے یہ مکالمہ ہوتا ہے، کہتے ہیں فیقولون نعم، ہاں اللہ تعالیٰ وہ بچہ ان کا بہت لاڈلا تھا اور بہت پیارا تھا اور اس کے دل کے ٹکڑے تھے وہ۔ واقعی آزمائش ایسی ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں اپنے تجربے سے بتاتا ہوں اللہ اکبر، کہ جو بچے جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ اسی کو لے کے امتحان لیتا ہے اور اسی کو اپنے پاس بلا کر اللہ کی آزمائش اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کہتے ہیں فیقولون نعم، کہا اللہ تعالیٰ ان کے جگر کے ٹکڑے کو ہم نے لے لیا ہے۔ فیقول ماذا قال عبدی، تو جب اس کی روح کو قبض کیا تھا تو میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، یہ اللہ کو سب معلوم ہے، لیکن ایک فخر ہوتی ہے، ایک اعزاز ہوتا ہے ایسے ماں باپ کے لیے۔ کہتے ہیں فیقولون حمدک، یا اللہ یہ تیرے بندے، ان کے ماں باپ اللہ تیری تعریف بیان کر رہے تھے، حمدک تیری تعریف بیان کر رہے تھے، کوئی بات نہیں، تمام نعمتیں اللہ کی ہے، وہ اپنی زبان مبارک سے الحمدللہ کی کلمات ادا کر رہے تھے کہ اللہ تیری تمام تعریف اللہ کی ہے۔ کہتے ہیں واسترجع، اور یہ بھی کہہ رہے تھے ان للہ وان الیہ راجعون، ہم سب تیرے ہی لیے ہیں، تیری ہی امانت، ہم سب کو تیری طرح لوٹنا ہے، یہ ان کے زبان پر یہ الفاظ جاری تھے۔ فیقول اللہ، تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے کہے گا فیقول اللہ ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اللہ اکبر، کیا انعام ہے، کہہ رہے ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، اس خاص چنیدہ بندے کے لیے، کیونکہ اپنی اولاد پر انہوں نے صبر کیا ہے، ان کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کی جائے۔ اللہ اکبر، کیا حکم ہوگا، آرڈر ہوگا، ابنوا لعبدی بیتا فی الجنہ، میرے بندے، عربی سمجھ رہا ہوں، میرے بندے، یہ نہیں کہا کہ بندے نہیں، یہ خاص میرے بندے، ان میرے بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کرو۔ اور کیا صرف تعمیر نہیں کرنی ہے، کہتے ہیں وَسَمُّوهُ بَيْتَ الْحَمْدِ، اور وہ جنت میں لکھ دو کہ یہ بیت الحمد ہے، یہ تعریف کرنے والوں کا گھر ہے، یہ جو اس نے تعریف کی ہمارے ایسی مصیبت میں، جبکہ اولاد کو اس کی جگر کے ٹکڑے کو میں نے لیا ہے، ایسے موقع پر اس کے زبان پر کوئی گریہ وزاری نہیں، آہ وزارے نہیں، چیخ و پکار نہیں، سینہ کوبی نہیں، ایسے وقت میں مجھے یاد کیا اور ان للہ پڑھا، جنت میں محل تعمیر کرو اور جنت میں لکھ دو کہ بیت الحمد، یعنی جنت میں خاص یہی لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، کیا انعام ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 1020 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد کی افات پر انسان کو صبر کرنی چاہیے۔ ویسے بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، بڑے بڑے لوگ جو ہیں، کیونکہ اللہ والے بھی کتنے بھی ہوں، اولاد کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ آدمی وہاں بے بس ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے حالات آئے ہیں۔ ہمارے نبی کے کتنے بچے تھے، تو بتائیں گے ہمارے نبی کی کتنی اولاد تھی؟ جی بیٹے 3 تھے، کیا نام بتا سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بارک اللہ فی علم۔ اور بچیاں کا نام؟ بچیاں 4 تھی، معلوم ہے، جیسے بڑی بیٹی کا نام، اور بڑی بیٹی کا نام زینب، ہاں ماشاء اللہ۔ تو یہ 4 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹے تھے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ایک بھی بیٹا نہیں تھا، سب پورے بھی عبداللہ، قاسم اور ابراہیم، تینوں بچے بچپن ہی میں وفات ہو گئے تھے۔ ابراہیم جو تھے ذرا کچھ بڑے ہوئے، اس سے کیا چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف حداد، یہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی کے بیٹے ابراہیم کے یہ رضاعی باپ تھے۔ عرب کا معمول تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا دودھ پلانے کے لیے بھیجتے تاکہ بچہ میرا بالکل مضبوط ہو اور گاؤں کے اور حالات دیکھ کر وہ ذرا ایکٹیو ہو جائیں اور صحت تندرست ہو جائیں۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی دائیہ حلیمہ کے پاس آپ کو بھیجا گیا تھا اور وہاں بھی آپ دودھ پیے تھے۔ تو یہاں بھی حضرت ابراہیم کو
جو ابراہیم کے جو ابا ہیں، جو رضائی باپ ہیں، ابو سیف حداد کہتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے گھر گئے. کہتے ہیں جب اللہ کے نبی گئے، کہتے فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فقبلہ وشمہ، ابراہیم کا فوراً اپنے گود میں لیتے ہیں. اللہ اکبر. ابراہیم جو آپ کا بیٹا تھا گود میں لیے اور آپ نے بوسا دیا اور اپنے سونگھا. اب بچے کی محبت ہوتی ہے، بوسا لیتے ہیں، اس کو سونگتے ہیں. تو یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ثم دخلنا علیہ بعد ذلک، اس کے بعد پھر کوئی کام میں چلے گئے اللہ کے نبی. پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے بچے ابراہیم کے پاس آئے. کہتے ہیں ابراہیم یجود بنفسہ، ابراہیم اپنی آخری سانسیں لے رہے تھے. اللہ اکبر. ایک نبی کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ میرے پیچھے ایک بیٹا ہو تاکہ میری جو ذمہ داری ہے کچھ ادا کرے. ویسے بھی ایک باپ کی خواہش ہوتی ہے، ہر باپ چاہتا ہے، بیٹی ہیں الحمدللہ، لیکن ایک بیٹا ہو، دو بیٹے ہوں تاکہ ہماری ذمہ داری کچھ کم ہو جائے. ایک آس ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی آپ حضرت حسن حسین سے کتنا محبت کرتے تھے. آپ کے خود بیٹے ہیں، کہتے ہیں آخری سانسیں لے رہے تھے، بالکل موت و حیات کی کشمکش میں تھے. کہتے ہیں فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان، آپ کی دونوں آنکھیں اشک بار تھیں. آپ کی دونوں آنکھیں، آپ دیکھو سامنے بیٹے ابراہیم ہے، آپ موت و حیات کشمکش میں. ہمارے نبی تو رحمۃ اللہ عالمین تھے. یہ دیکھ کے ویسے بھی کسی باپ کا دل رحم ہو جائے گا، عام انسان کا بھی دل پگھل جائے گا، چے جائے گا. ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو آ گیا ہے، جس کے الفاظ ہیں فجعلت عینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذریفان، آپ کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، بہہ رہے ہیں. کہتے فقال له عبد الرحمن بن عوف، وہیں پر عبد الرحمن بن عوف نے کہا وانت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہو. یعنی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نبی جو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ موت پر وفات میں رونا یہ غلط بات ہے، آپ بھی رو اللہ کے نبی. اللہ کے فرماتے ہیں فقال یا ابن عوف انها رحمہ، عبد الرحمن بن عوف یہ رحمت کے آنسو ہیں، اس کو میں کنٹرول نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی باہر ہے، یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، یہ میرے بس کی باہر ہے. انہا رحمہ، یہ ہمارے رحمت کی آنسو ہیں. ثم اتبعها بالاخرى، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول نہیں کر پائے، پھر اور زیادہ رونے لگے، زار و قطار رونے لگے. اللہ اکبر. کہتے ہیں فقال، اللہ کے فرماتے ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے. والقلب یحزن، اور دل ہے کہ غم زدہ ہے. ہمارے نبی کے آپ احساسات، جذبات ان الفاظ پر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ ہمارے نبی پر کیا گزری ہوگی. آپ سوچئے ذرا کہ ایک بھی بچہ نہیں، سارے بچے وفات ہو چکے ہیں. بیٹا ابراہیم ہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں. کہتے ان العین تدمع، آنکھیں اشکبار ہیں. والقلب یحزن، اور دل ہے کہ بہت غمزدہ ہیں. کہتے ہیں ولا نقول الا ما يرضى ربنا وانا لفراقك یا ابراہیم لمحزونون، اور ہم وہی بات کہیں گے اللہ، ہم اپنے زبان میں ان مشکل حالات میں جو مشکل وقت ہے اللہ، ہم اپنے زبان سے وہی الفاظ نکالیں گے جو اللہ تجھے پسند ہو. اللہ اکبر. یعنی زبان سے کچھ ایسے الفاظ ہم نہیں ادا کریں گے جو آپ کی ناراضگی کے باعث ہو. کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضَى رَبَّنَا، اے ہمارا رب ایسے مشکل حالات میں بھی ہم وہی بولیں گے، وہی ادا کریں گے جو آپ کو پسند ہو. وَإِنَّا لِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم تمہاری جدائی سے ہم سب غمزدہ ہیں، ہم سب افسوس میں ہیں، ہم سب پریشان ہیں، ہم سب جو ہے محزون ہیں. آپ یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی بہت مشہور یہ واقعہ اور حدیث تھی.